22واں پارہ سورۃ الفاطر آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا۔ من كان يريد، جو بندہ چاہتا ہو، العزت، عزت، فللہ العزت، پس اللہ کے لیے ہے ساری، فللہ العزت جمیعا، پس اللہ کے لیے ہے ساری عزت، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اور اچھے اعمال، یرفعہ، اٹھا لیتا ہے ان کو اللہ، والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو تدبیر کرتے ہیں برائیوں کی، لہم عذاب شدید، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی تدبیر تباہ ہو گئی۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے کفار اور مشرکین کی مذمت بیان فرمائی، کیونکہ مشرکین اور کفار نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا تھا، اور یہ اس لیے کہ تاکہ ان لوگوں کو عزت اور وقار ملے۔ غیر اللہ کی پوجا اس لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں عزت ملے۔ سورہ مریم آیت نمبر 81 میں بھی اللہ کریم نے فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے، اور بلا عزت غیروں کے پاس کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والی رب کی ذات ہے، بلا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پہ جھکنا کہ عزت ہمیں یہاں سے ملے گی، یہاں عزتیں نہیں ہیں، بربادی ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور عزتیں اسی کی ہوں گی کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا اور جس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ کے ہاں اسی انسان کی عزت ہے۔ ایسے آدمی کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ پاکیزہ کلمات الکلم الطیب سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور والعمل الصالح، اچھے اعمال کو اللہ اٹھا لیتا ہے اپنی طرف، یعنی مزید اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں اس انسان کو۔ اور فرمایا والذین یمکرون السیئات، اس کے مقابلے میں جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بری تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، اور فرمایا ان کے لیے عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے۔ دار الندوہ میں کفار نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ سارے کافر جمع ہوئے دار الندوہ میں، یہ ان کی بیٹھک تھی، بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں بڑے بڑے مشورے ہوتے تھے۔ بیٹھے اور سب نے مشورہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے شہید کیا جائے، اور سب نے پھر اسی رائے پہ متفق ہوئے کہ رات کو محاصرہ کر دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور اس میں سارے قوم قبیلے کے لوگ ملیں گے تاکہ کسی ایک پر بات نہ آئے۔ انہوں نے تدبیریں بنائیں اور اللہ پاک نے ان کی سب تدبیروں کو تباہ کر دیا، ناکام کر دیا۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اسلام کے خلاف جو بھی تدبیر کرے گا، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی تدبیروں کو میں ناکام کر دوں گا۔ جس صورت میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلے، مٹھی میں مٹی اٹھائی اور ان کے سروں پر پھینکی اور ان کی آنکھوں تک رب نے پہنچائی، اور کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکا۔ ان کی ساری تدبیریں دری کی دری رہ گئیں۔ تو فرمایا جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔ جو اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں بڑی سخت سزا ملے گی، اور دنیا میں اللہ ان کی ان تدبیروں کو ناکام کر دوں گا۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو اللہ کے لیے ہے ساری عزت۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پکیزہ کلمات۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے اعمال اٹھا لیتا ہے ان کو اللہ۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو تدبیر کرتے ہیں برائیوں کی، لہم عذاب شدید، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان لوگوں کی تدبیریں تباہ ہو گئیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ کریم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے۔ ثم من نطفہ، پھر نطفے سے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا تمہیں جوڑا جوڑا۔ وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ۔ ولا تحمل ولا تضع، اور نہ کوئی جنتی ہے۔ الا بعلمی، مگر اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کریم نے توحید پر دلائل دیے، اور اس میں ایک دلیل انسان کی تخلیق میں غور کرنے کی دی کہ ذرا دیکھو میں اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ تم اپنی صرف پیدائش پر غور کرو، تم پہنچ جاؤ گے کہ میں رب کون ہوں۔ اپنی پیدائش پہ غور کرو، ایسا کوئی نہیں بنا سکتا جس طرح میں نے انسان کی تخلیق کی۔ فرمایا انسان کی تخلیق، پہلے انسان کی تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور پھر آگے اللہ نے ان کی نسل کو چلایا ایک حقیر پانی کے قطرے سے۔ انسان کی پیدائش اس حقیر پانی کے قطرے سے ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اس نے بے جان مٹی سے انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، اور پھر اس سے نسل کو میں نے کیسے چلایا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، اور پھر آگے نسل کو میں نے کیسے چلایا۔ تم ذرا اس چیز پہ، انسانیت کی
پیدائش پہ غور کرو تو تم میرے منکر نہیں بنو گے، لیکن غور تم نہیں کرتے فرمایا۔ اور آگے آیت میں فرمایا، اس سے آگے حصے میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مادہ جو کچھ جلتی ہے یا اس کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الا بعلمی، اور میں اللہ اس سے واقف ہوں کہ عورت کے رحم میں حمل کا قرار پانا اور پھر مقررہ مدت کے اندر ماں کے پیٹ میں بچے کا پرورش پانا اور پھر پیدا ہونا بچے کا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں بھی فرمایا آیت نمبر 34 میں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے بھی آج کل جو معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، یا اسی طریقے سے باقی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، تو کیا ان چیزوں کا اس آیت کے خلاف ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ؟ اللہ تو فرماتے میں جانتا ہوں ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا ہے، اور آج کل جو ہوتا ہے تو کیا یہ اللہ کے علم کے خلاف ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد غیبی امور ہے، اور الٹرا ساؤنڈ یہ کوئی غیبی علم نہیں ہے۔ آیت میں جو مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کے جو غیبی امور ہیں، ماں کے پیٹ میں کتنی مدت رہے گا، زندگی کتنی پائے گا، عمل کیا کرے گا، یہ کام کیا کرے گا، دنیا میں رزق کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا یہ بندہ بدبخت ہوگا۔ ابھی رحم مادر کے اندر پانی کا حقیر قطرہ ہوتا ہے، رب کو تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، بدبخت ہوگا، نیک ہوگا، رزق کتنا ہوگا، کہاں کیا سفر ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ غیبی امور ہیں، نہ کہ بچے کی جنس کے بارے میں بتا دینا۔ اور اسی طریقے سے تخلیق، پیدائش مکمل ہونے سے پہلے بچہ ہے یا بچی ہے، رب کو یہ بھی معلوم ہے۔ کوئی پانی سے بتا دے، پانی کے قطرے میں، کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور آگے آیا یہ فوت ہو جائے گی یا پہلے ہی اسی طریقے سے یا اس کی پیدائش مکمل ہوگی، تو یہ اس سے مراد ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے رحم کے اندر بچے کی غیبی امور کے متعلق سارا علم رب کو ہے، کائنات کے اندر ایسا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور پیدائش مکمل ہونے کے بعد یہ معلوم کر لینا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ چیز علم غیب میں نہیں آتی ہے۔ علم غیب تب ہے کہ جب ابھی پیدائش ادھوری ہے، خون اور پانی کے درمیان پیدائش ہو رہی ہے، اگر بتا دے تب ان سارے امور کا، تو وہ علم غیب ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ پیدائش مکمل ہو جانے کے بعد معلوم ہو جائے، یہ علم غیب نہیں، علم الشہادہ ہے۔ یہ تو ساری چیز اب ظاہر ہو گئی کہ اب اس کے بارے میں دو چار باتوں کا پتہ چل جانا یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ، نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، نہ ہی کوئی جنتی ہے مگر اللہ کریم کے علم میں ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ، اور نہیں عمر دی جاتی کسی رسیدہ کو، عمر رسیدہ کو، بڑی عمر والے کو نہیں عمر دی جاتی، ولا ينقص، اور نہ کمی کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں درج ہے۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے کتنی عمر پاتا ہے، چھوٹی عمر میں فوت ہو جائے گا، لمبی عمر پاتا ہے، اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، بیماری کتنی ہے، تندرستی کتنی ہے، دولت مندی کتنی ہے، مفلسی کتنی ہے، ہر چیز کو فرمایا اللہ جانتے ہیں، اور یہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ الا فی کتاب، یہ ساری باتیں انسان کے متعلق لوح محفوظ میں موجود ہیں، درج ہیں۔
اور حدیث پاک میں فرمایا کہ لوح محفوظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں 36 مرتبہ نگاہ ڈالتے ہیں لوح محفوظ میں۔ تو اللہ کریم ہر ایک کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور لوح محفوظ میں سارا کچھ نہیں لکھا ہوا، انسان کی پیدائش کے بارے میں ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ رب کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ عمل